حضرت دلوں کو بدلتے ہیں. چاہیے وہ انسان کے جو امام کے پاس آئے اور پھر آنے کے بعد مولا سے فریاد کرے. آپ سنیں گے کہ مولا کس طرح سے دلوں کو بدلتے ہیں. ایران میں ایک بڑے مشہور، بڑے اچھے اور بڑے ہی شیریں بیان خطیب ہیں کہ جن کو بڑی اہمیت بھی حاصل ہے، کہ جو واقعی طور کے اوپر تفسیر قرآن جس موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں واقعی بہت دلچسپ محسوس ہوتا ہے. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے محسن قرائتی حفظہ اللہ تعالی بڑے اچھے خوش بیان خطیب ہیں ایران کے. ہر تھرسڈے کو ان کا ٹی وی کے اوپر پروگرام آتا ہے اور اکثر وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے. بڑے اچھے انداز میں وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ اسی تہران کے ایک شخص سے متعلق نقل کیا، وہ آپ سنیں اور پھر محسوس کریں کہ آیا مولا ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے. انہوں نے بتایا کہ اسی تہران میں ایک ملینر مقیم ہے، ملینر ہے کہ جو سب سے زیادہ جس کے پاس رقم ہے، بے پناہ دولت ہے. اچھا ظاہر ہے دولت کی فراوانی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، لندن پڑھنے کے لیے بھیجا. اس نے لندن میں پڑھائی کی اور ایک دن وہاں سے ڈگری لے کے ایران واپس آیا، لیکن خود تو واپس آیا، دل وہیں چھوڑ آیا. اب تو بڑا مسئلہ ہے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا شادی کرو، کہا نہیں ایران میں شادی نہیں کریں گے، وہیں کریں گے جہاں پڑھائی کی ہے. اچھا باپ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ہم شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں، وہاں سے تم عیسائی کو لے کے آؤ گے، وہ نیا کلچر لے کے آئے گی، نیا مذہب لے کے آئے گی. ہمارے گھر میں فرش ازا بھیجتی ہے، وہ کہاں فرش ازا کے بارے میں جانتی بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں طہارت ہے، ہمارے گھر میں نجاستوں کا خیال ہے، اس کے وہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. لاکھ سمجھایا. اچھا وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس عمر میں ہر مشورہ لگتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے آ رہا ہے. باپ خلوص میں مشورہ دے رہا ہے، اولاد سمجھتی نہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے لیے اچھی بات نہیں سوچتے ہیں. باپ سمجھا رہا ہے، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. ایک دن جھنجلا کے باپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے جاؤ جس سے کرنا ہو کر لو، لیکن شادی کر لو. اب تو ظاہر ہے کہ ان کی تو لاٹری نکل آئی، اب تو شادی کرنی ہے اور باپ نے بھی ہاں کہہ دیا. اب دن تاریخ اور وقت اور مہلت اور کیسے جانا ہے اور کیسے رخصت کر کے لانا ہے اور کیسے وہاں کے کلچر میں شادی کرنی ہے، وہ سارے پروگرام، سارے پروسیجر، ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں. دیکھیے انتظام جب اللہ کو کرنا ہو تو ایسے انتظام ہوتا ہے. اسی دوران کی اب سب سیٹنگ ہو رہی ہے، کب لندن جانا ہے، کس کو جانا ہے، کب واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے، سارے پروگرام سیٹ ہو رہے ہیں. اسی درمیان اچانک مشہد مقدس سے والد کے ایک دوست کا فون آیا اور انہوں نے دوران گفتگو اپنے دوست کو، ظاہر ہے کہ اس بچے کے ڈیڈی کے دوست ہیں، اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے دوران گفتگو یہ بات بتائی کہ بڑے اچھے موقع پر مجھے سعادت مل رہی ہے کہ اب کی جو مثلاً جمعرات یا جمعہ آ رہا ہے، اسی ہفتے مجھے آقا کے حرم مطہر میں صفائی کا موقع ملا ہے. گرد ربائی کا موقع مجھے ملا ہے، میں یہ گرد وغیرہ جو ہے ان کی صفائی کروں گا. نہ جانے کہاں سے احساس پیدا ہوا کہ اس ملینر نے، جو لڑکے کے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم کو مولا نے یہ توفیق دی ہے تو ذرا ایک کام کرو کہ ہم باپ بیٹے ہمارے لیے بھی اجازت لے لو، ہم بھی آ جائیں گے صفائی کرنے کے لیے، ہمیں بھی شرف مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے میں بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر موقع مل گیا تو میں تم کو جواب دوں گا، خبر کروں گا. اگلے دن صبح میں پھر فون آیا اسی دوست کا مشہد سے کہ دیکھو میں نے تم دونوں کے لیے بات کر لی ہے اور اتفاق سے موقع مل گیا ہے اور تم دونوں کو بھی اس دفعہ یہ سعادت مل رہی ہے کہ مولا کے حرم مطہر میں گرد ربائی کرو، لیکن بس ایک فرق کے ساتھ، مجھے زری کے اندر صفائی کی اجازت ملی ہے، تمہیں حرم میں جہاں چاہو صفائی کر لینا. باپ نے کہا یہی غنیمت ہے. مولا کے گھر میں اگر کسی کونے میں بھی صفائی کا موقع مل جائے تو دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے. اب یہی میرے لیے غنیمت ہے. ظاہر ہے کہ دن تاریخ تو پتہ ہی تھی اور یہ ملینر تو ہی ہیں. انہوں نے اس دن صبح کا ٹکٹ لیا اور سیدھے مشہد مقدس. اچھا ان کا خود کا گھر بھی تھا مشہد میں، خود ان کے پاس گاڑیاں بھی تھی، وہاں کے اوپر خادم بھی تھے. یہ سیدھے حرم پہنچے گاڑی کے ذریعے سے.
ایئرپورٹ سے گھر پہنچے, ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے کے بعد پھر حرم پہنچے, وقت آ چکا تھا, یہ سب اندر چلے گئے, صفائی مکمل ہو گئی, اور پھر گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد یہ سب دوبارہ واپس آئے, اور اسی دن شام کی فلائٹ لے کے والد اپنے بیٹے کے ساتھ تہران آ گیا. اب آپ سنیں, بیٹا تہران واپس آ چکا ہے, اگلی صبح میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی مشہد جانا ہے. بیٹا ابھی کل آئے ہیں, ابھی رات میں واپس پلٹے ہیں, پھر مشہد جانا ہے. کہاں مجھے مشہد جانا ہے. کیوں؟ کہ آپ چلیے وہیں چل کے بتائیں گے. اچھا بھی چلو. لے کے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پہنچا مشہد مقدس, اور وہاں پہ اپنے گھر سامان رکھنے کے بعد باپ کو لے کر, وہاں کے اوپر ایک سسٹم ہے کہ شہر میں جتنے افراد مقیم ہوتے ہیں ان سب کا رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے, اور رجسٹر میونسپلٹی میں رکھا ہوتا ہے. کہا میں میونسپلٹی جانا چاہتا ہوں, ایک شخص کے گھر کے بارے میں دریافت کرنا ہے. پہنچے, دریافت کیا, معلوم کیا, آخر میں اس کا نام پتہ مل گیا, اور اس نام پتے کی بنا پر اس انسان کے گھر کے دروازے پہ پہنچے. اب جو اتنی بڑی خوبصورت گاڑی لے کے اس انسان کے جو بالکل کمزور نچلے طبقے کا انسان تھا, معمولی گھر میں رہتا تھا, اس کے گھر کے دروازے پہ جا کر رکے اور دروازہ کھٹکھٹایا, تو خود اس کا بیان ہے کہ میں یہ سمجھا کہ فلمی دنیا والے آئے ہیں, میرے گھر کی فلم بنانا چاہتی ہیں. وہ تھا کون سنیں گے آپ؟ میونسپلٹی والے جو روڈ کے اوپر صفائی کرتے ہیں, یہ سویپر تھا, یہ جاروب کش تھا. یہ جو صفائی کرتے ہیں صبح میں روڈ کے اوپر, یہ کام کرتا تھا یہ انسان. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے پہ آیا, ان لوگ کو دیکھا کھڑے ہیں باپ بیٹے, اتنے کروڑ پتی, لباس سے لگ رہا تھا, پیچھے گاڑی کھڑی ہے, کروڑوں کی گاڑی کھڑی ہے. یہ سمجھ گیا کہ بڑے امیر گھرانے کے کوئی ماں باپ آئے, باپ بیٹے آئے ہیں. خیریت, کیوں آئے ہیں؟ کبھی اندر چلو بات کریں گے تم سے. اچھا, باپ کو بھی ابھی نہیں پتا ہے. اندر جا کر بیٹھے, باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اب تم ہی بتاؤ کہ کیوں آئے ہو. اس بیٹے نے اس بزرگوار سے کہا کہ آپ کی کوئی ایک بیٹی ہے جس کا فلاں نام ہے. بڑا تعجب ہوا, تمہیں کیسے پتا؟ کہ نہیں آپ بتائیے ہے یا نہیں ہے. کہاں ہے؟ کہ میں آج آپ سے آپ کی اس بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں. نہیں پتا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے, ایرانی کلچر میں لڑکی کو بغیر دیکھے ہوئے شادی نہیں ہوتی ہے. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ہمارے وہاں ہندوستان میں بھی اجازت ہے لیکن رواج نہیں ہے, رسم نہیں ہے. بغیر دیکھے باپ تو حیرت سے دیکھ رہا ہے بیٹے کو, یہ کیا ہوا؟ کہاں تو لندن جا رہے تھے, اور کہاں وہ ایک سویپر کی لڑکی سے شادی کا رشتہ دے رہی ہیں. بڑی حیرت, بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ آپ ہی نے تو کہا تھا ایران میں شادی کرو, میں شادی کر رہا ہوں. بیٹا ہوا کیا؟ اب سنیں گے آپ. کہتا ہے کہ ڈیڈی جس موقع کے اوپر ہم حرم کی صفائی کر رہے تھے, اس موقع کے اوپر میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا. میں گیا آپ کے وہ دوست کے پاس کہ جو زری کے اندر صفائی کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام کی قبر مبارک کے اوپر جو خاک ہے اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھوں, اور میں اس کو ہمیشہ اپنی جیب میں, اپنے پرس میں رکھوں گا تاکہ میرے مال میں برکت رہے. کہ میں نے آپ کے دوست سے التماس کی کہ ذرا وہ جو خاک مولا کی قبر مبارک پر ہے اس خاک کو جمع کر کے مجھے دے دیجئے. کہ انہوں نے خاک اٹھائی, اور اب جو مٹھی مجھ کو دینی چاہیے تو زری کے اندر اتنا ہول نہیں تھا کہ بند مٹھی اندر سے باہر آ سکے. انہوں نے دیکھا کہ اب تو ظاہر مٹھی تو باہر نہیں آ سکتی ہے. انہوں نے نظر دوڑائی کہ کوئی کاغذ مل جائے کہ جس پر رکھ کر اس خاک کو میں میرے حوالے کر دیں. انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس کاغذ میں اس خاک کو رکھا, اور کاغذ کو لپیٹ کے اسی کھڑکی سے, اسی چھوٹے سے موقع سے انہوں نے وہ میرے حوالے کر دیا. میں نے جیب میں رکھ لیا. جب میں تہران پہنچا اور میں نے اس خاک کو نکالا کہ میں اس کا بوسہ لوں, اس سے تبرک لوں, اس کو اپنے لیے باعث برکت قرار دوں, اب جو میں نے کاغذ کھولا تو پتا چلا خاک تو محفوظ ہے. یہ کوئی کاغذ عام کاغذ نہیں ہے, بلکہ ایک بچی کا لکھا ہوا لیٹر ہے کہ جس میں اس بچی نے لکھا تھا کہ مولا میں تو آپ کے شہر مشہد میں رہتی ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے جوار میں رہنے کے باوجود غریبی کی وجہ سے میری شادی نہ ہو پائے. کہتا ہے بیٹا کہ بابا میں سمجھ گیا کہ یہ انتظام امام کی طرف سے تھا, میں اگر شادی کروں گا تو اسی بچی کے ساتھ شادی کروں گا. اور کیا آپ نے
امام دلوں کو بدلنا جانتے ہیں. ہم ان امام کے پاس جا کے التماس نہیں کرتے کہ مولا دلوں کو بدل دیجئے، ورنہ یقین جانیے اگر امام رؤوف کے پاس جا کے انسان فریاد کرے، امام یقیناً اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کو بھی تبدیل کرنا امام کے پورے اختیار میں اللہ نے قرار دیا ہے. لہٰذا اگر کبھی کسی موقع کے اوپر انسان مشکلات میں گھر جائے، سختیاں آن پڑے، گھبرائے نہیں، آئے امام معصوم کے پاس. اذا نزلت علیکم الشدائد فاستعینوا بنا الی اللہ، یہ خود 8ویں امام کی حدیث ہے. جب مشکلات کا ہجوم ہو جائے تمہارے اوپر تو کیا کرو؟ فاستعینوا بنا الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم اہل بیت اطہار سے مدد طلب کرو.